15 سینچری کے اندر اس کے اوپر مزید ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کو انالیسس کرنے کے انداز میں یورپ کے یا غیر مسلم سائنسدان جو تھے ان کے اندر بھی آپس میں ایک بات چیت چلتی رہی. کچھ اس کے بلیور سے، کچھ اس کے اگینسٹ سے، اس طرح سے یہ طبقہ چلتا رہا کیونکہ ہر انسان کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ورائٹیز ہیں. اور پھر 1950 میں آ کے کسی ایک سائنٹسٹ ہے، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس نے یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں کائنات کو بنانے والی جو گیسز تھی نا ان کا کہیں نہ کہیں وجود موجود ہے. یہ میں فیکٹ کی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اب پھر 1960s کے اندر ایکسپیریمنٹس کیے گئے اور پھر بالآخر کائنات کے اندر وہ شعاعیں یا وہ گیسز جن کی بنیاد پہ یہ بگ بینگ ہوا تھا اس کو ڈسکور کیا گیا اور کہا گیا کہ کائنات کو بنانے والی جو چیزیں ہیں، جو گیسز ہیں، یہ ان کا اوریجن اور یہ اوریجنل ان کا میٹر. اور اس بنیاد پہ پھر کہا گیا جی ان دیٹ ٹائم 14 سینچری کے اندر جو بھی ہم نے ایک وہ نظریہ بنایا تھا، جو تھاٹ ایک پروڈیوس ہوا تھا کہ کائنات ایسے وجود میں آئی ہے، وہ نظریہ ٹھیک ہے. ابھی تک سائنس اس پہ چل رہی ہے اور ایتھیسٹ جتنے بھی ہیں وہ اس کو بلیو کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور پھر اس کی بنیاد پہ اب دیکھیے گا کہ سائنس نے پھر ایک نظریہ تب دیا کہ کائنات کے جتنے اجرام فلکی ہیں وہ سارے ساکن ہیں اپنی اپنی جگہ پہ اسٹل، اور کائنات بس خود سورج جو ہے وہ ان کے گرد موو کر رہا ہے. پھر اس کے بعد سائنس کی ترقی ہوئی، آبزرویشنز بہتر ہوئیں، آلات بنائے گئے، ڈسکوری کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ ایک میتھ بنایا گیا کہ بھائی سورج سٹل ہے اور جتنے اجرام فلکی ہیں اس کے ارد گرد ایک سائیکل کے اندر اس کے راؤنڈ میں گھوم رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر اور سورہ آل عمران کے اندر ایک بات کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ٹھیک. اور دوسری جگہ کا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات کو بنانے والے، زمین آسمان اس نے بنائے ہیں، اس کی تخلیق ہے. اور پھر اس نے ایک جگہ پہ یہ کہا کہ فی ستۃ ایام، اس نے 6 دن میں یہ بنائے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پہ جا کے مستوی ہوا. اب یہاں پہ ایک بظاہر یہ ایک لگتا ہے کہ اس کو ہم میٹا فزکس کی لینگویج میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہمیں پھر یہ لگتا ہے کہیں نہ کہیں کہ اسلام اور سائنس، کیونکہ ایک یہ لگتا ہے کہ ایک تصادم ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے فَفَتَقْنَاهُمَا، کہ ہم نے ان دونوں کو بنایا بھی ایک انداز میں، پھیلا بھی رہے ہیں اور انہیں ڈسٹرائے بھی کر رہے ہیں. آج سائنس مانتی ہے کہ کائنات بیک وقت بلیک ہولز بھی آپ نے سننا اور اس طرح کی دیگر چیزیں بھی ہیں کہ کائنات کے اندر اتنے نوری سالوں کے اوپر، اتنی کہکشاؤں کے بعد، اتنی گلیکسیز کے بعد جا کے وہاں پہ ایک گرے میٹر ہے، بلیک ہولز ہیں، اس کے اندر جو بھی جاتا ہے ڈسٹرائے ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں. اور پھر کائنات کے جو کنارے ہیں اگر ہم اس کو اسٹرانومی کی لینگویج میں سمجھنا شروع کریں تو دیکھیں تو کائنات بڑھ بھی رہی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1450 سال پہلے یہ باتیں قرآن کریم میں ایکسپلین کر چکا تھا. تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں زبان کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن تو لوح محفوظ سے اللہ کا کلام ہے اور یہ سب سے پہلے موجود ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہ سائنس اور قرآن کا کہیں ٹکراؤ موجود اس حوالے سے نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ سائنس اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے، تو ایسی بات بالکل نہیں ہے ایسی. لیکن ایک حقیقت ضرور ہے اور ایک بلیور ہونے کے ناطے ہمیں اس پہ آنا چاہیے کہ جہاں سائنس قرآن سے ٹکرا رہی ہو، کیونکہ یہ انسانوں کا ایک پہلے اپنا وہ کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مشاہدہ ہوتا ہے. لیکن بگ بینگ کے حوالے سے بھی ہم سائنس کے اسی اصول کو سائنسدان اسے نگلیکٹ کر رہے ہیں یا اسے پیچھے پھینک رہے ہیں کہ سب سے پہلے مشاہدہ ہے، سوچ ہے، پھر مشاہدہ. بگ بینگ کا مشاہدہ کسی نے نہیں کیا کسی لیبارٹری کے اندر آج تک، یہ ایکسپیریمنٹ نہیں ہو سکا. اس کے بعد اس کے اوپر ملٹیپل ایکسپیریمنٹس ہیں، وہ بھی نہیں ہو سکے ابھی تک. اور پھر اس کے بعد ایک پرنسپل بنتا ہے، ہائپوتھیسس تیار ہوتا ہے اور پھر اسے ملٹیپل ایکسپیریمنٹ سے گزار کے کہا جاتا ہے کہ ناؤ دس ٹائم دس از اے پرنسپل آف سائنس. تو ایسا اس معاملے میں نہیں کیا جا سکا، نہیں ہو سکا.